پانی ہے، اوپر آسمان ہے، سب کچھ نیلا ہے، اس کی خلقت ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ پھر ہمیں احسان صاحب مل گئے. اللہ کا یہ خاص احسان ہے کہ ہمیں احسان صاحب مل گئے. ملک صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اور بھی بہت سی کوششیں کی. ہم ملک صاحب کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کو ہمارے بزرگ ہیں. پاکستان میں جو بات حق کی ہے وہ کرنے والی ہے. ملک صاحب کے بارے میں ڈفرینٹ ویوز لوگ رکھتے ہیں، لیکن جو حق سچ بات ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ہم سب جیسے، ان کے استاد ملک ریاض صاحب، اور اس میں ہمیں ان سب کے لیے تالیاں بجانی چاہیے. اور مجھے ملک صاحب سے یا ندیم صاحب کو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری ان سے ریسنٹلی ملاقات ہوئی، ان کی کائنڈنس تھی، انہوں نے اپنے گھر پہ ہمیں دعوت دی، اور دعوت دے کے انہوں نے کہا کہ آپ، مجھے پتہ ہے ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو آئی ہے. میں نے کہا سر ویڈیو دوبارہ سن لیں، گالیاں نہیں دیتے ہیں. بہرحال وہ باعث فخر ہیں، فخر پاکستان ہیں. ہم سب نے اگر ڈیولپمنٹ سیکھی ہے تو ملک ریاض صاحب سے سیکھی ہے، اور احسان صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ ان کے شاگرد ہیں. یہ ان کے پہلے ٹاؤن پلانر ہیں، اور جو پچھلے 23 سال سے ان کے ساتھ منسلک ہیں. اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی جس وقت بحریہ سے ان کا سفر جدا ہوا تو اس وقت ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سفر شروع کیا. تو ڈے ون سے جو ہماری پہلی سڑک بھی بنی ہے وہ احسان صاحب نے ڈیزائن کی. نہیں تو یہاں کے پہاڑی سلسلے میں کہاں سے نالا گزارنا ہے، کہاں سے ہم نے برساتی نالے گزارنے ہیں، کہاں سے دریاؤں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ ہماری سمجھ نہیں تھی. میں آرکیٹیکٹ ضرور ہوں، ٹاؤن پلاننگ میرا شعبہ نہیں ہے. ایز اے کنسلٹنٹ ہم جو یہ رہنمائی فرماتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمیں بینگ کا کنسلٹنٹ آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا شعبہ نہیں. تو اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہے کہ جو ان کا 22-23 سال کا تجربہ جو کہ بحریہ میں انہوں نے حاصل کیا، اور بھی دنیا میں. احسان صاحب کو میں نے دیکھا بالکل بھی لالچ نہیں کرتے، ان کو صرف ایک شوق ہے کام کا اور اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا. لیکن ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا اور ہمارے ساتھ کام کیا. اور ان کی رہنمائی میں میں یہ سمجھتا ہوں ایک کمال ہے جو ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، وسیم صاحب، ان کی پوری فیملی کر رہی ہے. اور وہ ہے کہ میں اللہ پاک کا ایسا احسان ہے کہ ہم جو یہاں مذاق میں بھی بات کرتے ہیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے. تو میں اکثر ندیم صاحب کو کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم چکوال پہنچ جائیں گے نا، خریداریاں کرتے ہیں. تو ندیم صاحب کہتے ہوتے ہیں آگے سے ساتھ صاحب کو نویں گال کرو، اسی ٹپ گئے ہوئی ہے. اچھا، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے جاؤں، اور بچوں کو جو تھوڑے سے پلاٹ آپ لوگ چھوڑ دیں گے وہ دے جاؤں کہ بیٹا اس پہ بلڈنگ بنانا اور بھیج دینا، ڈیولپمنٹ دوبارہ نہ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ وہ عزت سے رہے، اور اسے یہ جتن جو ہمیں دیکھنے پڑے ہیں اس ملک میں، یا عمران خان صاحب پہ 150-200 پرچے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ہم پہ کرائے تھے. کیوں ندیم صاحب؟ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، وہ حساب برابر کرتا ہے. اللہ پاک، ہم بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، بھگتتے ہیں. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ دبئی بنانے کا خواب، اور ایک کمال ملک ریاض صاحب نے کیا کہ ڈیولپمنٹ سکھائی اس ملک کو. ایک کمال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی عزت دبئی کے جو محمد بن راشد ہیں ان کو دینی چاہیے. ایک مسلمان اٹھا اور اس نے ریت میں ایک شہر کھڑا کیا اور پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. پوری دنیا کا ٹورزم، پوری دنیا کی ایئر لائنز، پوری دنیا کے ایئرپورٹس تانگ ہیں دبئی سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں آؤٹ آف بزنس کرتے جا رہے ہیں. تو شیخ صاحب کمر کس لیں، کیونکہ یہاں پہ ندیم صاحب نے، نعیم صاحب نے، احسان صاحب نے، ہم نے کمر کس لی ہے کہ ہم نے دبئی سے بڑا شہر بنانا ہے. دبئی 1.5 لاکھ کلومیٹر اسکوائر ہے، ہم انشاءاللہ 2.5 لاکھ کلومیٹر بنائیں گے. کلومیٹر نہیں، سوری 2.5 لاکھ کنال. اور نعیم صاحب آگے اسٹیج پہ تو انہوں نے 5 لاکھ سے نیچے بریک نہیں لگانی. تو یہ 2-4 دبئی اکٹھے کر کے آپ کو انشاءاللہ پیک کر کے دیں گے. اور جو اس میں خاص بات ہے، میں اتنے سارے یہاں افراد موجود ہیں، میں چونکہ آرکیٹیکٹ ہوں، آرکیٹیکچر کی مثال دوں گا کہ اگر میں نے گھر بنانا ہو تو میں کام کرنے والا ٹھیکیدار لے کے آؤں گا، میں کام کرنے والا وینڈر لے کے آؤں گا، میں کام کرنے والا سپلائر لے کے آؤں گا، اینٹوں والے کو پیمنٹ کروں گا، سریے والے کو پیمنٹ کروں گا. ایک قدوس صاحب بھی میرے دوست بیٹھے ہیں، کلاس فیل ہیں، جو ہمارے پروجیکٹ میں گھوڑے بنائے ہیں انہوں نے بنائے ہیں. تو ان کے لیے میں بہت زوردار تالیاں. یہ گھوڑے آپ کی شان ہے.
اور بہت سارے گھوڑ سواروں کو کھٹکتے ہیں. کیمرہ بچائیے ذرا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر میں نے گھر بنانا ہے تو میں وہ ٹھیکیدار اور وہ تمام افراد کو میں چن کے لوں گا, اور میں اپنے ٹھیکیداروں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کروں گا, انہیں گالیاں نہیں دوں گا, اور گالیاں دینے کے بعد انہیں پروجیکٹ پہ نہیں لے کے آؤں گا. تو اگر یہ ملک دبئی بننا ہے, اگر یہ سنگاپور بننا ہے, تو یہاں یہ چور چور کے نعروں سے اور ایک دوسرے کی پینٹیں شلواریں پتلونیں کھینچنے سے نہیں بنے گا. یہ بالکل بھی نہیں بنے گا. نہ یہ اس طرح سے خان صاحب بنا سکیں گے, نہ نواز شریف صاحب بنا سکیں گے, نہ آصف علی زرداری صاحب بنا سکیں گے. ان سب کو ایک ہونا پڑے گا اور وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے عام معافی دے کے کیا تھا. ان سب کو عام معافی دے اور ان کو کہ خدا را اپنا پیسہ اس ملک میں واپس لے آئیں, یہ دبئی اوور نائٹ بن جائے گا. احسان صاحب نے یہ کیلکولیشن کی ہے, وہ کہتے ہیں ملک ریاض صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک پروجیکٹ پرپوز کیا تھا کہ یہ جو اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان یہ روڈ ہے, اس کے دونوں طرف اگر آپ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائیں اور حکومت بنانے دیں تو پاکستان کا قرضہ یہ اس ایک سڑک سے اتر سکتا ہے. ایک سڑک سے, پاکستان کی ایک سڑک سے. اور ویسی کئی سڑکیں ہیں بلو ورلڈ سٹی کے اندر. ہماری یہ کھلی آفر ہے کہ پورے پاکستان کا پورا قرضہ ہم, نعیم صاحب کی اجازت سے, انہوں نے اجازت نہیں دی تو قرضہ نہیں اترے گا بھائی. نعیم صاحب اجازت تک قرضہ لا دیں پاکستان, اجازت ہے بھائی. تو ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ بھائی جان تھوڑے دنوں کے لیے ملک تعمیری مقاصد کے لیے ہمارے حوالے کریں, ڈیولپرز کے ہاتھ کھول دیں, ملک ریاض صاحب کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنائیں. تمام کام کرنے والے ڈیولپرز آپ سب جانتے ہیں کون ہیں, ان کو اکٹھا کریں. اس ملک کا قرضہ یہ ڈیولپر کمیونٹی اتار دے گی. وہ نہ اتارنا چاہے, بلو ورلڈ سٹی اکیلے اتار دے گی انشاءاللہ. تو دعا کریں ہم اس مشن پہ جڑے, اور ہمیں اس ملک میں کوئی ہماری سپورٹ نہیں کر رہا. وہ پاویں عمران خان صاحب کو ہم ترلے لے لے کے تھک. اب اس گورنمنٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے بھی, نواز شریف صاحب سے بھی, مریم صاحبہ سے بھی. بہت سے لوگوں کو سنو کی تکلیف ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں سنو کیا ہے, لیکن ہم وہ بھی حاضر کرتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے صرف اور صرف مل جائیں اور ڈیولپمنٹ کریں اور کرنے دیں. یہ سیاست سے نہیں ہونا یہ کام. اگر آرمی چیف صاحب تک یہ پیغام جائے آپ یہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو جی ہم اپنا جان مال عزت آبرو یہ ساری زمین اور سارا کمایا ہوا پیسہ پاکستان کی عزت کی خاطر, دنیا میں اسلام کی عزت کی خاطر نشاور کرنے کو تیار ہیں. ہم میں سے کسی نے قدر نہیں لے دی. احسان صاحب کے لیے بھی بہت بہت تالیاں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ دبئی ضرور بنائیں گے. آپ سب کی بھرپور تالیاں اور دعائیں ہمیں چاہیے. جزاک اللہ خیر. قدور صاحب اوپر چڑھ رہے ہیں, انہوں نے لگتا ہے کچھ گھوڑوں کے بارے میں بتانا ہے, ان کی بھی سنیں اور مجھے اجازت ہے. جزاک اللہ.